پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ سوال ہوتا کیا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ سوال ایک اسم اعظم ہے جو علم کے در باز کرتا ہے۔ سوال ایک چراغ ہے جس سے باطن کی لامکانی میں روشنی طلوع ہوتی ہے۔ سوال تلاش ذات کا ایک نام ہے۔ انسان دراصل کسی شے کی تلاش میں ہوتا ہے، اسی تلاش میں وہ ساری کائنات کو چھان ڈالتا ہے، چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک کے دھڑکتے دلوں کو ٹٹولتا ہے، اور پھر آدم و حوا کی طرف متوجہ ہو کر ان کی نبضوں پر اپنی انگلیاں رکھ دیتا ہے، مگر پھر بھی اس کی تلاش کامیابیوں سے ہمکنار نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ اپنی تلاش اپنی ذات میں شروع کرتا ہے تو اس کی تلاش فیروز مندیوں اور کامیابیوں سے ہمکنار ہوتی ہے۔ اسی تلاش ذات کا، اسی کا دوسرا نام سوال ہے۔ بیسیکلی جستجو آپ سوال کو یوں سمجھیں، اخذ کرنا، آپ سوال کو یوں سمجھیں کہ سوال ہی ہے جس سے پوری کائنات کے در کھلتے ہیں، جس سے سائنس وجود میں آئی ہے، جس سے تمام علم نکلے ہیں، وہ سوال ہے۔ ماشاءاللہ۔ پاکستان پر ایک ایسا نظام مسلط ہے جس میں غریب سے تر اور امیر سے تر ہوتا جا رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ صرف پاکستان پر نہیں، یہ نظام تو پوری دنیا پر مسلط ہے، اور یہ آج سے مسلط نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو لگتا ہے کہ ہمیشہ سے ہی اسی نظام زر کی حکمرانی اس دنیا پر رہی ہے۔ اس کے خلاف بغاوت کی بڑی بڑی تحریکیں اٹھی ہیں، تمام مذاہب، مصداقیت سے لے کر اشتراکیت تک، یہ تمام اسی نظام زر کے خلاف بڑی اہم بغاوتیں رہی ہیں، مگر انسانی تاریخ میں ان کی عمر کتنی ہے؟ چند لمحوں کے برابر۔ لاکھوں سال کی انسانی تاریخ میں اگر یہ جو بغاوت کی، جنہیں ہم مذاہب کہہ لیں یا اشتراکیت کہہ لیں یا مصداقیت کہہ لیں، یعنی کہ لگتا یہی ہے کہ ہمیشہ سے یہی نظام چلا آ رہا ہے اور شاید اسی نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ اگرچہ بات بڑی مایوس کن ہے، لیکن یہ نہیں لگتا کہ نظام میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہاں، اسی سرمایہ دارانہ نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس میں خوبصورتیاں لائی جا سکتی ہیں۔ تو یوں اس بیک گراؤنڈ میں یہ سمجھ کر اس سے پہلو تئی اختیار کر لینی چاہیے کہ یہ تو ازل سے ہے اور یہ نظام بہرحال نافذ ہے، لہذا پاکستان میں جو غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، امیر تر ہو رہا ہے۔ اس میں میرا تھوڑا سا ایک نقطہ نظر مختلف ہے۔ میں خود اس نظام زر کے خلاف اس کا باغی ہوں، اس کے خلاف مسلسل جدوجہد میں رہتا ہوں۔ یہ اشتراکیت کی وجہ سے اس نہیں، اشتراکیت ہو یا اسلام ہو یا جتنے بھی مذاہب ہوں، یا یہ سارے بنیادی طور پر اس نظام کے خلاف ہیں جو سرمایہ دارانہ نظام دنیا میں رائج ہے۔ بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتا ہے کہ اور جو لوگ مال و دولت جمع کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو ایک عظیم عذاب کی۔ وہ ایک پورا کا پورا ایک جو ہے نا، اس پر بھی اسلام کا ایک اپنا ہے کہ اسلام میں سرمایہ داری جائز، اس طرح سرمایہ پرستی جائز نہیں ہے۔ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات، اقبال نے کہا تھا۔ تو اسی طرح جو ہے نا، لیکن
ہم جو لوگ مسلسل اس نظام کے خلاف عمل پیرا ہوتے ہیں، ہماری مثال اس پرندے سے ہے کہ جو اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لے کر جا رہا تھا، اور کسی نے اسے پوچھا کہ یہ پانی کا قطرہ لے کر کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آتش نمرود بجھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ قیامت والے دن میرا بھی شمار ہوگا۔ وہ بنیادی طور پر اس نے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ اس قطرے سے وہ آگ نہیں بجھنی، لیکن میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں بجھانے والوں میں سے۔ تو ہم لوگ بھی اپنا نام اس نظام کے خلاف کام کرنے والوں میں، سچائی کے لیے، حق کے لیے کام کرنے والوں میں لکھوانے کے لیے ایک تگ و دو میں زندگی بسر کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ نے بجا فرمایا ہے کہ اسلام کے ماننے والے یا دین اسلام کے پیروکار جو ہیں وہ بھی اس استثالی نظام میں برابر کے حصے دار ہیں۔ نہیں، دیکھیں، جو یہ نظام ہے اسلام میں، اس نظام کی صرف اتنی حیثیت ہے کہ حضرت امام ابو یوسف کا ایک فتویٰ جو انہوں نے دیا تھا کہ یہ جو زمین ہے یہ مزارت پر دی جا سکتی ہے کرائے پر، اس ایک فتوے کے اوپر اسلام میں یہ سارا سرمایہ دارانہ نظام کھڑا ہے۔ اگر اس فتوے کو ہمارے علماء کرام کسی وقت نکال دیں تو یہ سارا جو نظام ہے سرمایہ دارانہ اسلام کے اندر یہ دھڑام سے گر جاتا ہے۔ نہ پھر مکان کا کرایہ جائز رہتا ہے، نہ پھر دکان کا کرایہ جائز رہتا ہے، نہ پھر کسی کو آدمی صرف زمین کرایہ پر دے سکتا ہے، بلکہ جو محنت کرتا ہے وہ اسی زمین سے اس کا پھل اٹھانا یا اسی کا حق ہوتا ہے۔ تبدیلی کی کوئی پاکستان اسپیسیفک اگر ہم بات کریں، کوئی امید، کوئی چراغ، کوئی یقین، کوئی سٹرگل؟ اندھیروں میں چراغ جلائے جا سکتے۔ کس طرح؟ پاکستان میں غریب کا استحصال ہوتا ہے، امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، تو مطلب بات سنیں گے تو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اندھیروں میں کیسے چراغ جلائے جا سکتے ہیں۔ کیسے جلائے جا سکتے ہیں؟ اندھیروں میں صرف اتنے چراغ جلائے جا سکتے ہیں کہ سرکاری تندوروں پر 2 روپے کی روٹی بیچی جا سکتی ہے، اجلے اجلے سکولوں میں میلے میلے بچے بھیجے جا سکتے ہیں، لیکن نظام تبدیل نہیں ہو سکتا، تبدیلی نہیں آ سکتی کوئی بڑی۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کی جا سکتی ہیں، این جی اوز بنائی جا سکتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بہتریاں لائی جا سکتی ہیں، لیکن کسی بڑی تبدیلی کے لیے کوئی روشنی، کوئی امید، کوئی چراغ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آپ اتنے مایوس بھی ہیں، آپ کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے، پھر اس نظام کو بدلنے کے لیے آپ کوشاں بھی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ بنیادی طور پر میں ایک سچ کے راستے کا مسافر ہوں، اور میرا مقصد منزل کا حصول ہے بھی، لیکن میں اس بات کا ٹھیکیدار نہیں ہوں کہ منزل ضرور آئے گی میری زندگی میں، ممکن ہے آئے، ممکن ہے نہ آئے، لیکن میں صرف اس لیے کہ میری زندگی میں مجھے یہ منزل نہیں مل سکتی میں سچائی کا راستہ چھوڑ دوں۔ لیکن جو لوگ باہر دیکھ رہے ہیں ہمیں اس وقت، وہ اس سے کیا مطلب لیں گے؟ وہ کیا اپنا کردار ادا کریں گے اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے، اس تبدیلی کو لانے کے لیے؟ دیکھیں، ان کو کوئی امید تو دلوانی ہے نا، کس طرح کریں گے؟ دیکھیں، جو امید کا چراغ ہے وہ مسلسل جلتا رہتا ہے، اس سے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ جب کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو امید کا ایک چراغ جل اٹھتا ہے۔ جب پہلی بار کسی معصوم کی آواز دنیا میں نکلتی ہے، جب پہلی بار سورج کی کرنیں صبح طلوع ہوتی ہیں تو امید کا چراغ جل اٹھتا ہے، امید کے دیے روشن ہو جاتے ہیں، امید کی لو بھڑک اٹھتی ہے۔ امید کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انسان مسلسل بہتری کی کوشش میں ہے، اور انسان انشاءاللہ بہتری کی طرف کوشش میں رہے گا۔ لیکن میں نے وہ جو جواب کہا ہے کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ مسلسل ہے، اب اس کی خوبصورتیاں، اس میں بھی خوبصورتیاں لائی جا سکتی ہیں،
ترقی یافتہ ممالک نے اس کی خوبصورتیاں لائیں. اب یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں یہی نظام ہے لیکن پاکستان سے 1000 گنا بہتر انداز میں موجود ہے نا. ایک وقت آئے گا کہ جب یہ لوگ بھی اسلامی نظام کو اپنائیں گے. اس وقت بھی یہ اسلام کے معاشی نظام کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کر رہے ہیں. یہ متصادم نظام ہے, بالکل اسلام سے متصادم نظام ہے. تو اسلام کے ماننے والے آج کل کے معروضی حالات میں اس سے کس طرح نبرد آزما سکتے ہیں؟ کیا بہتر نظام لا سکتے ہیں اس کے متبادل؟ دیکھیں, اس نظام کی بنیاد بیسیکلی جو سرمایہ ہے اس کے ارتکاز پر ہے. سرمایہ جمع کرنے کی جو ہے نا جی, اور جب سرمایہ جہاں بھی جمع ہوتا ہے تو اس کی مثال اسلام میں جوہر کی ہو جاتی ہے. میں آپ کو شاہ حسین کی ایک کافی سنا کر اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ سجا اسم موریوں لنگ پیو سے بھلا ہویا گڑ مکھیاں کھادا اسم بھن بھن تو چھٹیوں سے ڈھانڈ پرائی کتیاں لکی اساں سرنا منہ دھتوں سے کہے حسین فقیر نے مانا اساں ٹپن ٹپ نکلو سے. اب جب وہ کہہ رہا ہے کہ سجنا سا موریوں لنگ پیو سے, تو جب وہ کہہ رہا تھا تو اس وقت وہ لاہور شہر کے جو 12 بڑے دروازے تھے وہاں سے صرف بڑے بڑے لوگ گزرتے تھے, سرمایہ والے لوگ گزرتے تھے, پیسے والے لوگ گزرتے تھے. اور وہ بھی کسی زمانے میں شاہ حسین بہت بڑا عالم تھا تو وہ بھی وہاں سے گزرا کرتا تھا, لیکن اس نے وہ سلسلہ چھوڑ دیا, مجذوبیت اختیار کر لی, اور وہ جو عام لوگ جہاں سے گزرتے ہیں اسے موری کہتے تھے, تو وہاں سے گزرنا شروع کر دیا. تو اس نے کہا سجنا اسا موریوں لنگ پیو سے بھلا ہویا گڑ مکھیاں کھادا. اب گڑ جہاں سرمایہ کی علامت ہے, اسم بھن بھن تو چھٹیوں سے. پھر کہتے ہیں ڈھانڈ, ڈھانڈ اس سرمایہ جہاں رک جائے اس کو جوہر کہتے ہیں, تو کہتے ہیں ڈھانڈ اس کو کہہ رہا ہے. پھر کہتے ہیں کتیاں لکی, پھر ڈھانڈ اور پھر پرائی, پھر کتیاں لکی. تو یہ جو پورا کا پورا سرمایہ جہاں بھی جامد ہوتا ہے وہ اسلام اس کے قطعاً حق میں نہیں ہے. پھر